محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام اور حاضرین، جو آیات اور احادیث مبارکہ خطبے میں نے تلاوت کی ہیں، اس کی روشنی میں مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کی اصلاح کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح، جو ضمیر اور ایک طاقت رکھی ہے جو اس کو ہر کام کرنے پر ابھارتی ہے، جسے ہم روح بھی کہتے ہیں، نفس بھی کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، آدمی کا اپنا من کہتے ہیں۔ اس کو اصلاح کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے، اور اس کو بے قابو نہیں چھوڑا جا سکتا، بے لگام اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس کی اصلاح کیسے کریں گے اور کیوں اس کی اصلاح ضروری ہے؟ گزشتہ جمعہ بھی جو عنوان تھا اس کے تحت یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جانور کی قربانی کے ذریعے سے ایک مسلمان کو اپنے نفس کی قربانی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تو ایک جاندار چیز کو اللہ کے حکم کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے موافق جب تو جانور ذبح کر رہا ہے، جبکہ وہ بے زبان ہے، ظاہر میں یہ لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں بھئی بے زبان جانوروں کو اتنے تعداد میں ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم رقم کو خرچ کر دیتے، غریبوں کو صدقہ کر دیتے، بیواؤں پر لگا دیتے، یتیموں کی ضرورت کو پورا کرتے، مسکینوں کا اس رقم کے ذریعے سے سہارا بنتے۔ لیکن ہم نے یہ کہا، علماء یہ کہتے ہیں، ساری عقل، دانائی، فراست، فلسفی ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف۔ یہ بات ہے الگ کہ ہم اللہ کے حکم کو کہاں تک پورا کرتے ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن اس کا انکار ہم کسی بھی صورت میں نہیں کرتے، اور اس کا انکار آدمی اگر اپنی زبان سے کرتا ہے، عمل سے کرتا ہے، حرکت سے کرتا ہے، وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اس کے اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، وہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ تو سمجھیں گے کہ اس کی کمزوری ہے، اس کے نفس کی کمزوری ہے، اس کی سستی ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لا لیا کہ اللہ کی جانب سے، اللہ پر بھی میرا ایمان ہے، جو احکامات اس نے اتارے اس پر بھی ایمان ہے، جو رسولوں کو اس نے دیا اس پر بھی ایمان ہے، رسولوں نے ہمارے تک جو چیز پہنچائی اس پر بھی ایمان ہے، ہم اس کو سچا مانتے ہیں، سچا جانتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں۔ اسی کا نام ایمان۔ اسی ماننے اور اسی نظریے، اسی سوچ، اسی آئیڈیالوجی کو شریعت کہتی ہے ایمان۔ ہاں، میں نے جو مانا اس کے مطابق میں کر رہا ہوں، میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، میرے عمل میں کبھی بھی شرک نہیں ہے، میری بول چال میں کبھی بھی شرک نہیں ہے، میرے معاملات میں شرک نہیں ہے، میں غیروں کو اللہ کا شریک نہیں مانتا،
جو طاقت صرف اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہے، اس میں رسولوں کی ذات بھی شریک نہیں ہے، ساجھی نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں، اس کی اتھارٹی، اس کا حق، اس کی قوت، اس کا اختیار اس نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، رسولوں کو اس نے بھیجا ہمارے لیے، خود کے لیے نہیں، ورنہ وہ ذات تو رسولوں سے بھی بے نیاز، فرشتوں سے بھی بے نیاز، جنت و جہنم سے بھی بے نیاز، کائنات سے بے نیاز، کوئی چیز، ساری چیزیں انسان کے لیے اس نے بنائے۔ تو میں نے جیسا معنی توحید کا معنی سمجھا اس کے مطابق میں کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے میں اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا، اپنی ضرورت کو صرف اللہ سے مانگتا ہوں، پوری کرواتا ہوں، تو گویا کہ جو میرا عقیدہ، جو میرا ایمان تھا توحید کا، وہ ایمان اب اسلام کے مطابق ہو گیا۔ اسلام ہوتا ہے عمل کا نام۔ میں نے ماتھا نہیں ٹیکا، صرف اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، یہ میرا اسلام ہے، یہ میرا عمل ہے، میرے اس ایمان کے مطابق اور برابر ہو گیا جو میرے دل میں ہے، جو میں نے اقرار کیا ہے، جو میں دل سے اس کو اپنے اندر بٹھایا ہوا ہوں، اس کے مطابق ہو گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکم کے ذریعے سے جانور کو قربانی کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا، اس کے ذریعے سے اللہ نے بتایا دیکھو بظاہر تمہیں یہ اچھا نہ لگے، تمہارے دل پر اس سے آرے چلیں کہ بے زبان کو کیوں ذبح کریں، لیکن تمہیں کرنا ہے ہمارا حکم۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور رسول اللہ کی حدیث آ جائے، ہمارے نبی کی بات آ جائے، تمہیں اپنی عقل کے کیواڑ کو، کھڑکیوں کو بند کر دینا چاہیے، وہاں نہیں کھولنا۔ ہاں جس مسئلے میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارے نبی کی، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، جس مسئلے میں ان کے وارثین علماء، مفتیان کرام، قاضیوں نے، محدثوں نے، مفسرین نے اور مصنفین نے کچھ نہیں کہا، وہاں کچھ کہہ سکتے ہو، وہ بھی حدود میں رہ کر۔ تم اپنے دنیاوی معاملات میں کہو انتم اعلم بامور دنیاکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے والے کھجور کو پتہ ہے کس طرح کرتے ہیں؟ ایک کھجور کو دوسرے کھجور کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک کھجور نر ہے اور ایک دوسرا وہ مادہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جب تک ان کو نہیں ملایا جائے گا اس سے دوسرے کھجور نہیں نکلیں گے۔ یہ بظاہر تو ہمیں اچھی چیز، اچھا عمل نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا، یہ دنیاوی معاملہ ہے، تم جیسے اچھا سمجھتے ہو وہ کرو، میرے پاس اس کا کچھ علم نہیں ہے، اللہ کی جانب سے کوئی وحی نہیں آئی، آپ کو کرنے کا، آپ کو بولنے کا بھی شریعت نے حق دیا، لیکن دائرہ، باؤنڈری آپ کی، ہماری اپنی دنیاوی زندگی ہے۔ دین کے معاملے میں چپ، زبانوں پر تالا لگ جانا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا کہنا اللہ کے کہے ہوئے کے خلاف ہو جائے، ہمارا کہنا رسول اللہ کی بات کے خلاف ہو جائے، ہمارا کہنا صحابہ کی بات کے خلاف ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تم خاموشی سے ذبح کرو، اور اس سے ایک سبق یہ بھی حاصل کرو کہ جیسے یہ بے زبان جاندار کو تم ذبح کر رہے ہو ہمارے حکم کی خاطر، اسی طرح ہمارا حکم بھی ہے کہ تم اپنے نفس کو بھی ذبح کرو۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری کی ضرورت، جانور کو ذبح کرنے کے لیے بڑا جانور ہے اس کے ہاتھ پیر باندھنے کی ضرورت، لیکن نفس کو کیسے ذبح کیا جائے، نفس کی قربانی کیسے دی جا سکے، نفس کو کیا ہاتھ پیر باندھا جائے؟ یہ نفس ایک حسی چیز نہیں ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ نفس کیسی چیز ہے؟ وہ نفس وہی تمہارا روح،
تمہاری جان، تمہارے اندر وہ طاقت جو ہر کام کے کرنے کی دعوت دیتی، یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر، ابھارتی ہے۔ تمہارا ضمیر جو تمہیں جھنجھوڑتا ہے، تمہارا ضمیر جو تمہارے اندر دستک دیتا ہے، یہی تمہارا نفس۔ گزشتہ جمعہ بھی اشارہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو دشمنیں لگا رکھے ہیں، ایک بہت بڑا دشمن اور ایک چھوٹا دشمن۔ چھوٹا دشمن اس کو شیطان کو کہا گیا، شیطان نفس کے مقابلے میں چھوٹا دشمن ہے۔ یہ تو صرف باہر کے اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے، بیرون کے اعتبار سے تمہیں بہکا سکتا ہے، تمہیں گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے، تمہیں گناہ کے راستے پر لا سکتا ہے۔ تمہارا نفس، اس کی طاقت باہر کے ساتھ ساتھ اندر بھی ہے، تمہارے دل میں، تمہارے خیالات میں، تمہارے آنکھوں میں، تمہارے بول میں، تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے پیروں میں، تمہاری شرمگاہوں میں، یہاں تک کہ تمہارے رگ رگ میں، ریشے میں یہ دوڑتا ہے، یہ ابھارتا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا نفس اتنا بھاری ہے کہ وہ ابھارتا نہیں ہے، ڈائریکٹ ان کو گناہ پر لے آتا ہے، گناہ ان سے کرواتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک آدمی کا نفس، حضرات علماء نے لکھا ہے، نفس جو ہوتا ہے آدمی کی روح، وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، بیان کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، بیزار نہیں ہوں، مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اعتماد نہیں ہے۔ اگر بھروسہ ہوتا تو جب زلیخا نے انہیں دعوت دی تو وہ اپنی جگہ رکے رہتے۔ اگر اعتماد ہوتا کہ میں پاک باز ہوں، میں نبی ہوں، مجھے گناہ کی دعوت اندر سے نہیں آ سکتی، میرا نفس مجھے گناہ کی دعوت نہیں دیتا، یہ سوچتے تو اپنی جگہ کھڑے رہتے۔ انہوں نے کوشش کی، دروازوں کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی، یہ عمل بھی اور ان کا یہ قول بھی بتا رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے بیزار نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کبھی پاک نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ کبھی بھی گناہ کا تقاضا لا سکتا ہے، کبھی بھی گناہ پر تمہیں کھڑا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی خاصیت ہے، اس کی فطرت ہے، اس کے نیچر میں ہے، کیا ہے؟ برائی کی دعوت دینا، برائی کا حکم کرنا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہر آدمی میں جو نفس ہوتا ہے ایک قسم وہ ہے کہ اس کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ کون ہے یہ وہی نفس ہے جو اپنے انسان کے اندر ہے، ضمیر ہے، روح ہے، ایک طاقت ہے جو اسے اعمال کی دعوت دیتی ہے، کسی کام کے کرنے کی حکم کرتی ہے۔ وہ طاقت وہ ہمیشہ اس کو برائیوں کا حکم کرتی ہے، کبھی اس کا ضمیر اچھے کام کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتا، کبھی اس کا ضمیر نماز پڑھنے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسے نفس والوں کے لیے قرآن نے کہا، ایسے لوگوں کے لیے نماز کا پڑھنا بھاری ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز یہ ایک بہت بھاری عمل ہے، کس کے لیے؟ ایسے نفس والوں کے لیے۔ کیوں؟ اس کا نفس گناہ کرتے کرتے کرتے، گناہ کی دعوت دیتے دیتے، اس سے گناہ کرواتے، ایک چھوٹا عمل، 10 منٹ کا عمل، مختصر سا عمل، وہ بھی اس کے لیے بہت بھاری ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نفس اس کو اسی طرح گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اب نفس نے کہا جھوٹ بول، اب اس نے کہا نہیں میں نہیں بولوں گا، رکا رہا۔ نفس نے کہا زنا کر، اس نے نہیں کیا، غیبت کر، نہیں کیا، حرام اور سود میں مبتلا ہو، اس نے نہیں کیا، دوسروں کے حقوق مار دے، بیوی بچوں کے حقوق مار دے،
تو اگر دکاندار ہے، گاہک اور کسٹمر کے اوپر ظلم کر اس کے حقوق مار، پڑوسی ہے پڑوسی کے حقوق مار، تو بڑا ہے، طاقت ہے، پاور ہے، مال ہے، اور تیرے پاس جاہ ہے، جلال ہے، منصب ہے، اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کر، یہ اس سے رکا رہا، اس نے اپنے ضمیر سے یہ کہا جھنجھوڑ کر نہیں، یہ ساری چیزیں میں نہیں کرتا، ظلم میں نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق کو میں نہیں مارتا. جب یہ اپنے آپ کو اس طرح ٹھان لیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں والذین جاہدوا فینا، ہمارے لیے انہوں نے مجاہدہ کیا. مجاہدہ کا مطلب نفس جو کام کرنے کا اس کو حکم کرتا ہے اس کے خلاف ڈٹ گیا. بظاہر آسان لگ رہا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. دل ٹوٹ جاتے ہیں، آرزوؤں پر پانی پھیرنا پڑتا ہے، خواہشیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بہت سا وقت لگتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے مال کو لگانا پڑتا ہے، اپنی امیدوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. جب اسے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب وہ ڈٹا رہتا ہے، شروع میں تو مجاہدہ کیا، شروع میں تو تکلیفیں ہوئی، شروع میں تو پریشانیاں آئیں، لیکن علماء کی برکت سے، علماء کے واعظ و نصیحت کی برکت سے، بزرگ اللہ والوں کی برکت سے، ان کی مجلسوں میں جانے کی برکت سے، ان کے اقوال کو سننے کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے، قرآن کی تعلیمات کی برکت سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اپنی اصلاح ہونے کی برکت سے اب وہ نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے. کبھی نفس اس پر حاوی ہو گیا، کبھی یہ نفس پر حاوی ہو گیا، کبھی نفس کچھ کہتا ہے اس نے نہیں کیا، مطلب یہ نفس پر غالب ہو گیا، کبھی نفس نے کچھ کہا یہ کر لیا، جھوٹ بول لیا، غیبت کر لیا، زنا کر لیا، چوری کر لیا، معاملات میں اس نے ناجائز لین دین کر لیا، گویا کہ نفس اس پر حاوی ہو گیا. اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے، نفس کے ساتھ جنگ چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ لنہدینہم سبلنا، ایسے لوگوں کو ہم صحیح راستے کی رہبری کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کوشش کرو نفس کے خلاف، نفس جو برے کام کی دعوت دیتا ہے تمہارا ضمیر اس کے خلاف ڈٹ جاؤ. ہماری جانب سے انعام یہ کہ ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر راستے پر چلائیں. لنہدینہم سبلنا، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر راستے پر چلائیں گے. میرے ہاتھ کے سامنے میری فوٹو میں، میرے امیج میں، میرے ڈی پی میں، میرے اکاؤنٹ میں اگر کوئی کونسلر کی فوٹو ہے، ایم ایل اے کی فوٹو ہے، بڑے آدمی کی فوٹو ہے، مجھے ایک فخر محسوس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہاں مجھے پر آ گئے، اب میرے پاس کوئی بھٹک بھی نہیں سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑو، نفس جو کہتا ہے اس کے خلاف کرو، برائی کا جو حکم دیتا ہے کبھی کوشش تو کرو. اس گئے گزرے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں کبھی کوشش تو کرو کہ تم اس کے خلاف ڈٹ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. انعام یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں سیدھے راستے پر لائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے راستے پر لائیں گے، ہدایت کے راستے پر لائیں گے. اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہد جہاد کیا ہے معلوم ہے؟ بڑا جہاد یہ کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف کام کرے، اور جو جنگیں ہوتی ہیں اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا جہاد کا اصلی معنی یہ دین کے سلسلے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کرنا جہاد کہتے ہیں. آج دشمنان اسلام نے اور غیروں نے اس کا معنی ایسا بگاڑ دیا، جہاد کہتے ہی کہنے والا بھی سننے والا بھی اس کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی. کیا کہہ دیے، کیا کہ ارے معنی تو سنو. قرآن حدیث جہاد عربی لفظ ہے، معنی وہ ٹی وی نیوز اینکر والا غیر نہیں بتائے گا، معنی عربی جاننے والا بتائے گا، معنی قرآن بتائے گا، معنی حدیث بتائے گی. کیا معنی ہے؟ دین اسلام کے خلاف جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. نفس مجھے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے،
نماز پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، سچ بولنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، حلال کمائی کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، علماء کی تعظیم کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، علماء کے خلاف بولنے پر ابھارتا ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی برائی کھلم کھلا کرنے پر میرا نفس مجھے ابھارتا ہے، میں یہ کہتا ہوں نہیں، میں اس کے خلاف کروں گا۔ یہ بہت بڑا جہاد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ نہیں جو اللہ کے راستے میں نکل گیا، وہ تو مجاہد ہے، وہ تو جہاد ہے، وہ چھوٹا ہے۔ اصل جہاد تو یہ کہ آدمی اپنے اندر جو دشمن ہے اپنا نفس، اس کے ساتھ جنگ کرے، اس سے غالب آئے، اس کو جہاد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ بزرگان محترم، اگر یہ نفس، یہ دل انسان کا صحیح ہو گیا، مسلمان کا صحیح ہو گیا، سارے فسادات کی جڑ یہی، سارے فسادات ختم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو، اچھی طرح سنو، غور سے سنو، کان کھول کر سنو، دل کا مسئلہ ہے، دل کے کان کھول کر سنو۔ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے گا، صحیح چلتا رہے گا، تمہارا پورا جسم، اس کا سسٹم صحیح سالم ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا جو جسم میں ہے اس میں خرابی آ گئی، وہ صحیح چلنا بند ہو گیا، وہ رک گیا، اس میں بو آ گئی، خباثت آ گئی، اس میں بے برکتی آ گئی، گناہوں کی نحوست اس کے اندر آ گئی، فسد الجسد کلہ، سارا جسم تمہارا سڑ جائے گا، سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، سنو، وہ دل ہے، اور اسی کو نفس بھی کہا، اسی کو روح بھی کہا۔ جب تک یہ صحیح سالم ہے، جب تک تم اس کے خلاف، اس کے امیدوں کے خلاف، اس کی خواہشوں کے خلاف، اس کے امنگوں کے خلاف تم لڑتے رہتے ہو، یہ تمہیں صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت پر لے کر آئے گا، یہ تمہیں صحیح معنوں میں تمہارے اندر دینداری کو داخل کرے گا، حلال کو تمہارے اندر داخل کرے گا، سچائی کو، امانت داری کو تمہارے اندر داخل کرے گا، بے دینی کو اس سے باہر نکالے گا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، یا تو روشنی ہوتی ہے یا تو اندھیرا ہوتا ہے، ایک جگہ روشنی بھی ہو اور وہیں پر اندھیرا بھی ہو، یہ ناممکن۔ جب سچائی آ گئی جھوٹ نکل جائے گا، جب امانت داری آ گئی بددیانتی، خیانت نکل جائے گی، جب اہتمام آ گیا دینداری، بے دینی نکل جائے گی۔ لیکن اس کے خلاف جنگ کرنے، اس کے خلاف لڑنے، اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے اور کیوں لڑنا ضروری ہے، یہ قرآن و حدیث سے سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، صرف ابو بکر تھے، آپ کے پاس انہوں نے قیام کیا، حضور کے سفر میں بھی ساتھی رہے، حضور کے حضر میں بھی ساتھی رہے، آپ کے تنہائی میں بھی آپ کے ساتھ تھے، جب آپ قیام میں تھے آپ کے ساتھ تھے، کہیں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کا وہ مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کیا، آپ کو کہا صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ یہ مقام آپ کو ملا کس کی برکت سے؟ یہاں تک کہ جب تک با حیات آپ رہے تب رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور جب آپ وفات پا گئے آج بھی رسول اللہ کے قبر کے پاس آپ مدفون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا مزاج، آپ کی اسلام کے خلاف سختی، اسلام لانے سے پہلے آپ کی نفرت
اسلام اور مسلمانوں سے مشہور ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کے پاس رہنے کی برکت سے آپ کا وہ مقام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر تھے، ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ مقام، آپ کا وہ انداز، وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کہ آپ کچھ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی بنا کر نازل کرتا ہے، کچھ بول رہے ہیں، ان بول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ اور آیتوں میں پرو دیا۔ کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، وہی اتاری، آیتوں کو اتارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، آپ کے پاس رہنے کی برکت سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے بعد، کسی نبی کے ساتھی، کسی نبی کے صحابی، کسی نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو وہ مقام نہیں ملا کہ ایک نبی کی دو دختر، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد کسی کے نکاح میں آئے ہوں، مگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو وہ مقام ملا۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کیف لم استحیی منہ، میں ان سے شرم کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے علی دروازہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے لیتے ہیں، حضرت علی کے فیصلے پر خوش ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ مشہور ہے، آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، یعنی غلط فیصلہ کر دیتا۔ ان کو یہ جو مقام ملا ہے، حضرات علماء نے لکھا، فرمایا سب سے بنیادی وجہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، نفس کے خلاف جنگیں لڑی، خود سے نہیں، خود کو پاک باز نہیں سمجھا، قرآن کے اس حکم پر عمل کیا فلا تزکوا انفسکم، کبھی اپنے آپ کو پاک مت سمجھو۔ علماء نے اسی کو فرمایا یہ ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی نے دیکھ کر اس کو فوراً متوجہ کیا، کہا بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ہماری بلا مصیبت تو یہ ہے کہ روکنے والے کو کہا جاتا ہے، الٹا اس سے بحث کی جاتی ہے، آپ تو 1400 سال پہلے سے پرانی بات کر رہے ہیں، ماحول ایسا نہیں ہے، ساری دنیا اسی کی طرف جا رہی ہے، ساری دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں، میرے کرنے میں کیا ہوا، ساری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے، میری عقل مندی یہ ہے کہ میں بھی جہنم کی طرف جاؤں۔ اگر کسی کے کہنے پر رک جاتا ہے، کسی نے روکا نہیں بھی یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے، اقرار کرتا ہے ہاں آپ نے کہا بالکل غلط ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا، میں مانتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ علماء نے فرمایا اب اس کا نفس جو ہے امارہ نہیں، امارہ سے ایک لیول اوپر، یہ قدم آگے بڑھ کر اب اس کا نفس لوامہ بن گیا، یعنی ہے اس کا بھی نفس، گناہ یہ بھی کرتا ہے لیکن خود یا کسی کے توجہ دلانے پر یہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ ایسے نفس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائی، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے اس ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی گناہ ہو گیا خود اس پر توبہ کر لیتا ہے، گناہ ہو گیا خود اپنے نفس کو جھنجھوڑتا ہے، تو کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیسے گالیاں بک سکتا ہے، تو کیسے بددیانتی کر سکتا ہے، تو کیسے سود لے سکتا ہے، تو کیسے فلاں گناہ کر سکتا ہے، یا تو خود ملامت کر رہا ہے یا تو دوسرے کے توجہ دلانے پر نادم، پشیمان، شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ نفس حضرات علماء نے فرمایا اب اس لو کیٹیگری، سب سے نچلا درجہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں آ چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان فرمائے. ایک اور جگہ سورۃ الشمس والشمس وضحاہا، مشہور سورت عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. 7 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی. والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم. 7 چیزوں کی قسم کھا کر اس کے بعد جو بات اللہ نے فرمائی وہ یہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. کپڑا گندا ہو گیا اس کو دھو دو صابن کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے. آئینہ گندا ہو گیا اس کا الگ پاکی کا طریقہ ہے. نفس گندا ہو گیا اس کو پاک کرنے کا طریقہ قرآن کے ذریعے سے، احادیث کی تعلیمات کے ذریعے سے، علماء کی صحبت کے ذریعے سے، اللہ والوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کرنا. اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. ایک قسم نہیں کھائی، 2 نہیں، 7 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اتنی 7 چیزوں کی قسم کھا کر میں بول رہا ہوں، اس بات کی اہمیت کو سمجھو. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ یقیناً کامیاب. یہاں پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ذہن میں بھی آتا ہے، ایسے گناہوں کے ماحول میں اس دور میں اللہ والے کہاں ملتے ہیں؟ ایک صاحب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ بہت کم نمازوں میں دکھائی دیتے ہیں، جمعہ سے جمعہ نظر آتے ہیں، کیا ہوا؟ تعجب ہوا، افسوس ہوا، ان کے حق میں دعائیں کی گئی. انہوں نے کہا نہیں، میں کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کیوں بھائی؟ کوئی امام صحیح نہیں ہے. میں نے کہا آپ صحیح ہیں، آپ امام بن جائیے، آپ تو امام بننے کے لائق ہیں، میں آپ کا مقتدی، ہر کوئی آپ کا مقتدی بنے گا. کوئی امام صحیح نہیں. 6-7 مسجدوں کے ائمہ نام گنوائے، ان کا یہ کام، ان کا یہ کام، ان کا یہ کام. میں نے کہا پھر تو آپ کا نفس اتنا برا ہو چکا ہے اس مکھی کے جیسا جو ہمیشہ گو اور غلاظت پر جا کر بیٹھتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے میٹھی چیزوں پر بھی بیٹھتی ہے جا کر، اس کا شہد بھی چکتی ہے، نکالتی ہے پھلوں سے پھولوں سے. ایک مکھی ہمیشہ گندگی پر ہی بیٹھتی ہے. ارے وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں. نماز میں ایک امام کو جمائی آ گئی، امام صاحب جمائی لے رہے ہیں. ارے وہ فرشتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں جو ایک عام انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ان کو فرشتہ مت سمجھو. قرآن نے کہا رسول فرشتہ نہیں ہے، ہم نے رسول کو انسان بنا کر بھیجا. رسول جب انسان ہے، نائب رسول وہ انسان نہیں ہوگا. اتنی انہوں نے فہرست گنائی، یہ کام وہ کرتے ہیں. اس لیے میں صرف جمعہ نظر آتا ہوں، کوئی باقی نمازیں بھائی میں اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہوں. عجیب تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہیں ایسی چیز، ایسے ان کے خیالات وساوس کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. کتنی بڑی بات ہے، ایک مہمان رسول، نائب رسول، وارث رسول سے بدزن ہو گیا، نہ اس کی نماز صحیح ہوگی، نہ روزہ صحیح ہوگا، نہ معاملات صحیح ہوں گے، نہ لین دین صحیح ہوگا، نہ اس کے دینی امور صحیح ہوں گے. ہر چیز میں شیطان نے اس کو کاٹ دیا، الگ کر دیا، دور کر دیا. کس سے جا کر سیکھے گا؟ وہی انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے آن لائن جو بتا رہا ہوگا، جو انجینئر ہوگا، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، جس کا لباس سنت والا نہیں ہوگا، وہ اس کو پسند آئے گا. جو سنت والا لباس، سنت والا چہرہ، سادگی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ جو بات یہ سمجھا رہا ہے اپنے مقام پر رہ کر، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. میں یہ بتا رہا تھا، یہ نفس آدمی کو کئی بار ایسے گناہوں پر لے جاتا ہے کہ اسے کفر پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے.
اب اس کے اور کفر کے درمیان وہ ایک لکیر کی طرح ہے، وہ باؤنڈری پر سرحد پر کھڑا ہوا ہے، ایک اور بڑا گناہ اس سے ہو گیا تو ادھر کفر کے بوڑی میں، کفر کے کنویں میں گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، بعض لوگوں کا نفس گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے، اتنا معمولی سمجھتا ہے، جیسے ایک آدمی کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اڑا دیا۔ بعض لوگ اسی طرح گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی اس کو اڑا دینا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، گناہ کو بھی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کا گزر ہوا، حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، ایسی بستی پر سے گزر ہوا جہاں پر قوم عاد رہتی تھی، قوم سمود رہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منہ کو ڈھک لیا، صحابہ سے فرمایا جلدی چلو یہاں سے، جلدی چلو۔ علماء نے فرمایا مطلب یہ کہ جس ماحول میں، جس جگہ پر گنہگار رہا کرتے تھے، جس جگہ پر لوگوں پر عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس ماحول کی بو تک سونگھنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ مطلب آپ کو بھی اپنے نفس کے بارے میں اتنا ڈر تھا کہ کہیں میں اس بو کو، اس ماحول کو، اس جگہ میں تھوڑی دیر رک جاؤں تو ان سے اثر نہ لے لوں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب نے کہا، اے نیک مرد، حضرت عیسیٰ نے فرمایا نیک مت کہو، نیک تو صرف اللہ کی ذات ہے، ان کو اپنے نفس کے بارے میں فکر۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، میرا آپ کا شمار کہاں ہے؟ انبیاء یہ کہہ رہے ہیں تو میرا آپ کا شمار کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے بزرگان محترم، آج کے اس واعظ و نصیحت سے، بیان سے، ہم یہاں سے یہ تہیہ کر کے، یہ عزم کر کے، یہ فیصلہ کر کے اٹھیں مجھے اپنے نفس کی فکر کرنی ہے۔ جب تک میرا نفس، میرا ضمیر، میں اس کی فکر نہیں کروں گا، یہ مجھے گناہوں کی دعوت دینا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی صغیرہ گناہ، کبھی کبیرہ گناہ، کبھی ایسے گناہ جو مجھے اسلام سے دور کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے دو راستے علماء نے بیان فرمائے، آسان راستے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لے، اپنی زندگی میں قرآن و حدیث لا لے، اس کے نفس کی اصلاح اللہ تعالیٰ کر دے ہیں۔ اس کا نفس اب صحیح ہو گیا، اس کا نفس لوامہ بن گیا، اس کا نفس آگے چل کر نفس مطمئنہ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ بزرگوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں اور اسی طرح بزرگوں اور علماء کی جوتیاں سیدھی کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ والے کہاں ہیں؟ مختصر واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاہ جہاں بادشاہ جو گزرے ہیں، ان کی اولاد میں ان کے دو بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ایک اور بیٹے۔ ان کے انتقال کے بعد، باپ کے انتقال کے بعد، دونوں بیٹے چاہتے تھے کہ مجھے بادشاہت ملے، مجھے حکومت ملے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے نیک تھے، حکومت اس لیے چاہتے تھے تاکہ حکومت کے ذریعے دین کو عام کریں، اسلام کو عام کریں۔ اگرچہ کہ آج فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، سیریل کے ذریعے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے، آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ ان کی وہ تاریخ نہیں ہے جو یہ لوگ اس میں دکھاتے ہیں۔ آپ کی تاریخ تو بڑی پاک ہے، بڑی صاف ہے، اور آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جو شاید کہ ہندوستان کے کسی مسلمان بادشاہ نے کیے تھے۔ بہرحال حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی دونوں حکومت چاہتے تھے، دہلی میں رہا کرتے تھے۔ دہلی میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کا آنا ہوا، ان کے بھائی گئے اور کہا اس اللہ والے کے پاس، بزرگ کے پاس، حضرت دعا کر دیجئے مجھے حکومت مل جائے اپنے باپ کی۔ اس اللہ والے نے کہا دیکھو آؤ یہاں بیٹھو جس گدی پر میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت میں کہاں، آپ کہاں، آپ کے بازو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ انکار کیا۔ حضرت نے کہا تم نے خود حکومت کا انکار کر دیا، اگر تم میرے کہنے پر یہاں آ کر بیٹھ جاتے تو تمہیں حکومت مل جاتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسی بزرگ کے پاس آئے، حضرت سے آپ نے بھی یہی دعا کی درخواست کی، حضرت دعا کر دیجئے مجھے حکومت مل جائے۔ حضرت نے کہا آ جاؤ میرے بازو بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا لائق تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا حکم میرے ادب سے بڑھ کر ہے، اس لیے میں آپ کے بازو آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بازو بیٹھ گئے، حضرت نے دعا کی، کہا تمہیں
تخت تو مل گیا لیکن تاج میں نہیں دے سکتا، تاج تو تمہیں تمہارا غلام دے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تعجب سے پوچھنے لگے اس بزرگ سے، اللہ والے سے، مطلب یہ کہ میرا غلام اللہ والا ہے، میرا غلام نوکر جو مجھے روزانہ وضو کراتا ہے، جب میں استنجا جاتا ہوں پانی رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ اللہ والا ہے کہ وہ اگر میرے سر پر تاج پہنا دے گا میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا ہاں، جب تک وہ نہیں پہنائے گا تم بادشاہ نہیں بنو گے۔ وہ گئے، جا کر اس اپنے غلام سے کہا وضو کراؤ، وضو کرانے کے بعد کہا اس تاج کو لا کر میرے سر پر رکھ دو۔ غلام نے انکار کر دیا، کہا ٹھیک ہے کم سے کم امامہ پگڑی میرے سر پر پہنا دو۔ غلام نے کہا حضور آپ کہاں، میں تو آپ کے پیروں کے دھول کے برابر نہیں، میں اپنے ان ہاتھوں سے آپ کے سر پر تاج یا امامہ پگڑی کو رکھوں، یہ میرے لیے بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ پھر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے غصے سے کہا، غلام سمجھ گیا، امامہ کو لا کر پہنا دیا، پھر وہ بیچارہ اللہ والا غلام وہاں سے چلا گیا۔ علماء نے واقعے کو لکھ کر کہا دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، گناہوں کا، شرک کا، بددیانتی کا، جھوٹ کا، بے دینی کا، ارتداد کا ماحول کیوں نہ ہو، لیکن اللہ والے بزرگ ایسے لوگ جن کی ہر چھوٹی چیز جو کچھ کہتے ہیں تو اللہ کر دکھاتا ہے، جن کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے، ایسے لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ اور ہماری ایک بہت بڑی بیماری ہے ایسے چھوٹے لوگوں کو، علماء کو، حفاظ کو، نوکروں کو، خادموں کو ہم اتنا حقیر سمجھتے ہیں، ان کو مسلمان تو دور بہت سے لوگ انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یہ علماء حفاظ یہ بھی اللہ والے ہیں، ان کو ہم اللہ والے ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو سمجھنے کی اور اپنے نفس کے متعلق فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے سلسلے میں اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس جا کر اس کی فکر، اس کی بیماریوں کو بتا کر اس کا علاج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہماری نماز ٹھیک 1:45 بجے کھڑی ہو جائے گی، جمعہ کی نماز۔ بہت سے احباب کو واقعتاً اس سے پریشانی ہوتی ہے، اسکولوں کا مسئلہ ہے، اپنے کام کاجوں کا مسئلہ ہے، بہت سے بچوں کو اسکولوں کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ سوچا گیا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ٹھیک 1:30 1:35 پر بیان ختم ہو جائے گا، 1 بجے سے لے کر اور 1:45 پر ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے اس وقت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آئندہ اس وقت کے حساب سے جمعہ میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔